وہی ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہی ہے جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ زندہ کرنا بھی اس کا کام ہے، مارنا بھی اس کا کام ہے، مگر ایک عجیب نقطہ ہے یہاں پر۔ فرمایا جب رسول بلائے اور تم رسول کی پکار کا جواب دو، پہلی بات کہ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، اور رسول کی پکار پر اطاعت گزاری میں، فرما برداری میں، تسلیم و رضا میں جھک جانا، سمجھ جاؤ کہ تم نے اللہ اور اس کے اللہ کی بھی اطاعت اور فرما برداری کی، تاکہ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی مل جائے۔ اب یہاں پر یحییکم، تمہیں زندگی میں جو قریب ترین مرجع اس کم ضمیر کا ہے کہ تمہیں کون زندگی دے، تو وہ رسول ہے۔ تو فرمایا حقیقی بلانا اور زندگی دینا میرا کام ہے، مگر چونکہ میرا محبوب میرا ہے، اس لیے جو محبوب کی اطاعت گزاری میں ان کی پکار کا جواب دے گا، اگر وہ جہالت کے مردہ والی زندگی میں ہوگا، میں اسے علم اور تعلیم و معرفت کی زندگی عطا کر دوں گا۔ اگر وہ ظلم کا شکار ہوگا، میں اسے رحمت کی چھاؤں میں لے آؤں گا۔ اگر گناہوں کا مارا ہوگا تو میری محبت کی چھاؤں میں آ جائے گا۔ اگر مجھ سے دور ہوگا تو میں اپنی قربت کی چھاؤں والا بنا دوں گا اور اپنی قربت کا سایہ عطا کر دوں گا۔ اور اگلی بات، حتیٰ کہ محبوب کے بلانے پر دشمن اور کفار سے لڑتا ہوا وہ جان سے بھی چلا جائے گا تو میں قرآن میں کہہ دوں گا خبردار اسے مردہ مت کہو، یہ مرا نہیں زندہ ہے، چونکہ اس نے میرے مصطفیٰ کی پکار پر جواب دیا تھا۔ یہ نقطہ ہے۔ علامہ اقبال، نومبر چل رہا ہے تو اچانک اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اقبال؟ فرماتے ہیں ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ خود نگر، خود نگران ہو جائے اپنے اوپر، محبوب کی محبت کو سنبھالنے والا، خود گیر، اپنے اوپر اس کی پوری گرفت کرے، اور خود گیرو خود گرو خود گیر خودی، خود کو محبوب کے عشق میں سنبھالے۔ فرماتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے، پھر تجھے موت بھی مار نہیں سکے گی۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، اس محبت میں وے بلیا اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، جو محبوبوں کے نام پہ جائے وہ بھی کبھی مرتا ہے۔ ہائے ہائے۔ اور ایک اور ایسے ہی مجھے یہ پسند ہے، اس قطع اقبال کے اس شعر میں مجھے بڑی جان لگتی ہے، مجھے پسند ہے۔ فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، یہ فکر مومن کو فکر دے رہے ہیں، جوانوں کو فکر دے رہے ہیں اقبال کا عشق رسول دیکھیں، تیرا جوہر ہے نوری۔ اور آج کئی ایسے معذرت کے ساتھ علم کے نام لیوا ہیں جو اقبال کو بھی کافر قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اسے علم کہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اقبال حضور یہ مصطفیٰ والے تھے، نہیں یقین تو حضرت شیر محمد شرک پوری سے پوچھ لو، وقت نہیں میرے پاس اب اس کا۔ فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو۔ اور یہ بھی بتا دوں میں علامہ اقبال کا 2 واسطوں سے پوتا شاگرد ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں۔ میرے شیخ کے شیخ ہیں، ان کا نام ہے یہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوگا، پنجاب یونیورسٹی میں فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی۔ 1938 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہ براہ راست علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی نسبت سے میں پوتا شاگرد ہوں۔ چلیں ہم، وقت نہیں میرے پاس، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، تو اپنے باپ کی بات کرنا ہمارا حق ہے، تو عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو،
فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں، سید کہتے شکار کو، زبوں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمزور. اے نوجوان مسلم، تو کس فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کن شہوتوں میں گرفتار ہے، کس دنیا کی محبت میں گم ہو گیا اور کس کی زلف کے اسیر ہو گئے. فرماتا ہے کہ تیرے سید زبوں افرشتہ حور، کہ تیرے یہ چھوٹے چھوٹے شکار تو فرشتے اور حور ہیں. کون ہے تو؟ فرماتے ہیں شاہین شہ لولاک ہے تو. اے امت مسلمہ کے جواں، تو کسی اور کا نہیں، تو مصطفیٰ کریم کا شاہین ہے. خیال کر. حضرت حفیظ طائف فرماتے ہیں اس شعر نے مجھے نعت خواں بنا دیا کہ میں حضور کا شاہین ہوں. ہائے ہائے ہائے، کہاں ان کی پرواز اور کہاں ہماری پرواز. فرمایا تو یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں، وہ یہ اگلا نقطہ، جس طرح رب فرماتا ہے میرے محبوب کی پکار کا جو جواب دے گا میں اسے زندگی دے دوں گا. اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، تو نے سب کچھ منا کر دیکھ لیا، دنیا والوں کو منا رہے ہو، دنیا کے رشتوں کی بے وفائیاں دیکھ رہے ہو، وفا کے بعد ان کی جفا دیکھتے ہو، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور، ذات سے لے کر امت تک ہم نے اپنا تعلق اپنے حبیب سے کمزور کر لیا ہے. اور ہماری نوجوان نسلیں، یقین جانے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ تاجدار کائنات کی محبت اور ان کی نسبت میں بہت کمزور ہیں. عرض کر رہا ہوں، اگر زندگی چاہتے ہو، یہ امت پھر سے عروج چاہتی ہے، یہ امت پھر سے اٹھنا چاہتی ہے، یہ امت پھر سے زوال کے اندھیروں کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ امت اگر جہالت کے اندھیروں سے نکل کر خیر، رحمت اور پھر سے علم اور حکمرانی اور پھر سے منصب عروج چاہتی ہے، تو رب نے کلیہ دے دیا. اے انسان، اپنا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کر اور محبوب کی اطاعت والا ہو جا. رب کا فرمان آ چکا، لما یحییکم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مصطفیٰ کی بات مانو اور میں تمہیں زندہ نہ کر دوں؟ تمہاری زندگی کی اصل میراث اور اصل یہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، اطاعت مصطفیٰ میں آ جاؤ، بندگی غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، اپنے اعمال و معاملات میں آقا کی ذات کی چاہت لے آؤ. تم لے آؤ، میں تمہیں زندگی عطا کر دوں گا. اور وہاں اقبال ہی بولتے ہیں، فرماتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. آؤ اب میں کچھ باتیں ان کی کرتا ہوں جنہوں نے ان کی بات مان کر زندہ ہو گئے. قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کی حرمت کا حکم آہستہ آہستہ اترا، مگر اب حرام ہو چکا ہے. شراب کی حرمت کا حکم اب حرام ہو چکی ہے. شراب ہر حوالے سے، ہر وہ شے جو نشے والی ہے، سکر دیتی ہے، نشہ، وہ حرام ہے. سوائے میڈیکیٹڈ چیز ایک علیحدہ ہے معاملہ، وہ ایک علیحدہ ڈیفرنٹ چیز ہے. انیستھیزیا دیا جاتا ہے، وہ نشہ ہے، بے ہوشی کی جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میڈیکل ایشوز علیحدہ ہیں، میڈیکل کی معاملات مختلف، اس کی اجازت ہے اضطراری طور پر، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کولڈ ڈرنک کی طرح یوز کرتے تھے اہل عرب شراب کو، اور اس سے لوگوں کو وہ مہمان نوازی کرتے تھے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ کے گھر پر ہم لوگوں کو مہمان نوازی میں شراب پلا رہے تھے. ان دنوں وہ کھجور کی شراب پیتے تھے، جائز حرام نہیں تھی. حضور نے منا دی. دیکھو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، رب کا حکم آ گیا ہے، شراب حرام کر دی گئی. حضرت انس بن مالک اور واری جاؤں ان صحابہ کے عقیدے پر، یہ ہے اطاعت مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ کی چاشنی،
یہ ہے آقا کو ماننا اور محبوب کسی کو مان کر اس کی مان جانا. فرماتے ہیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا باہر جا کر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, منادی نے اعلان کر دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج ہمارے گھر مہمان بیٹھے ہوئے ایسے اور حکم آئے, ایسے فرض کر لیں, لیٹس سپوز اباؤٹ دیٹ, ہائپوتھیٹیکلی اس کو یوز کرتے ہیں کہ یوں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم سکنجوی پی رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, چلو لسی پی رہے ہے, نہیں سمجھا رہا ہوں, تو حکم آ جائے حرام ہو گئی, ہم کیا کریں گے؟ یار ہونتے پی لو نا, اوے ابھی تو پی لیں, ابھی حرام ہوئی ہے کوئی نہیں, ابھی تو پی لیں, اب تو پیسے خرچے ہیں, اتنی محنت سے اس کی محنت بنوا کے لائے ہیں, فلاں کی لسی لے کر آئے ہیں, مثال دے رہا ہوں, حرام نہیں ہے, میں بار بار سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب یہ بات صحابہ نہیں جانتے تھے. فوراً حضرت انس بن مالک کو حضرت ابو طلحہ نے کہا بس حکم مصطفیٰ آ گیا, حکم خدا آ گیا, اس نشے کی کوئی اہمیت نہیں, کہ باہر جا کر اسے بہا دو. اب اگلا جملہ سنیں, حضرت انس بن مالک باہر شراب بہانے گئے تو دیکھا اور بھی گھروں سے لوگ نکل نکل کر اپنے مدینے کی گلیوں میں شراب بہا رہے تھے, لمحہ نہیں لگایا. میں یہ سوچتا ہوں اس دوران کچھ تاجر بھی ہوں گے جو اس کی تجارت کرتے ہوں گے. جب انہوں نے شراب بہائی ہوگی اپنے مٹکے توڑ کر, بتائیں انہیں نقصان ہوا ہوگا کہ فائدہ؟ وقتی طور پر بتائیں, مالی نقصان ہے نا, مگر انہوں نے مالی نقصان دیکھا یا مصطفیٰ کی کرم نوازی اور محبوب کا حکم ماننا دیکھا؟ بس یہی فرق ہے ہم میں اور ان کے ایمان میں. ہم دیکھتے ہیں ذاتی مفاد اور وہ دیکھتے تھے محبوب کی رضا. جو محبوب کی رضا پا گیا, جو محبوب کی مطلوب کی رضا پا گیا, اصل میں رب اس سے راضی ہوا. تو شراب کو یوں بہا دیا. حدیث میں صحابہ نے کچھ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے کچھ شہداء یا کچھ جانے والے دنیا سے صاحب ایمان گئے ہیں مگر وہ شراب پیتے تھے. اللہ نے آیت نازل فرما دی, فرمایا لے لو, اس پر بھی حکم آ گیا, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. فرمایا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس میں کوئی گناہ نہیں جو پہلے وہ کھا پی چکے. رب نے کہا میں نے انہیں معاف کر دیا. اچانک ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے عجیب, سنا دوں؟ سنیں گے؟ ہے عجیب. ایسے معذرت اگر پسند نہ آئے تو فتویٰ نہیں لگانا, بس آپ واپس کر دیجئے گا, سودا ہم کسی اور کو دے دیں گے, ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, شراب بھی ایک نشہ ہے, اس سے اوپر بھی ایک نشہ ہے. وہ کہتے ہیں نشہ توڑنے کے لیے ہیوی ڈوز جب تک نہ دی جائے نشہ نہیں ٹوٹتا. میرے ایسے ہی پازیٹیو اس کو لیجئے گا, میں یہ سمجھاؤں سارے نشے نیچے رہ گئے. جو آقا کو دیکھنے کا انہیں صحابہ کو نشہ تھا نا, اور کیا کسی کا شعر ہے, میں سب سمجھتا ہوں تیری عشوہ گری ایسا کی, کام کرتی ہے نظر تیری, نام ہے پیمانے کا, جو میں خانے سے بچ نکلتا ہے ہائے ہائے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. میں سب سمجھتا ہوں تیری عشوہ گری ایسا کی کہ کام کرتی ہے نظر تیری, نام ہے پیمانے کا. ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ پیمانہ اور شراب کی وجہ سے نشہ ہے, کہا نہیں, اصل نشہ محبوب کی نظر میں ہے. یہ پازیٹیو معنی میں, نیگیٹو نہ لیں اس کو. تو وہ بڑا نشہ ملتا ہے تو کتنا بڑا ہوگا حضور کی صحبت کا نشہ, کہ صحابہ نے لمحہ نہیں لگایا. بچپن میں گٹی میں شراب جن کے شروع سے تھی,
آقا کے کہنے پر کس طرح سے سب کچھ قربان کر دیا اور آقا کے حکم پر ایسا ہو گیا. ہم تو یہاں پر اپنی شادیوں اور منگنیوں پر سونے کی انگوٹھیاں نہیں چھوڑتے, ایک اطاعت نہیں کر سکتے ہم تیل مہندی کی رسمیں نہیں چھوڑتے. گھر والے کیا کہیں گے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور جو یہ باتیں کہے وہ جی خوشی دے ویلے بھی ایک اللہ کری دیا اور تینوں بڑا اللہ رسول یاد ہوں ہے. واپس آئیں, میں آگے چلتا ہوں. اب آگے آئیں, ایک اور عاشق حضرت عبداللہ بن عمر. کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ تم لوگ مدینے میں رہتے ہو تو پیدل چل کے قبا جایا کرو. حضور نے بھی کہیں حکم نہیں دیا کہ پیدل ہی چل کے قبا جانا ہے. مگر حضرت عبداللہ بن عمر, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ ہر ہفتے پیدل ہو کر بھی جاتے اور اسپیشل سوار ہو کر بھی تشریف لے جاتے. اور پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا میں کیوں کرتا ہوں, بس میں نے مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ہے اس لیے میں قبا میں جاتا ہوں بس. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر آگے آئیں, حضرت حکیم بن حزام کا ایک بڑا عظیم الشان واقعہ ہے. حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام نے بیان کیا, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, مال مانگا. اور یہ بھی بتا دوں, اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت حکیم بن حزام حضور کے دوست تھے. اسلام بعد میں لائے ہیں فتح مکہ کے بعد, ایسا بھی ہوتا. تو مجھے کچھ عطا فرمایا, مانگا تو عطا فرمایا, پھر مانگا پھر دیا, پھر مانگا پھر دیا. پھر حضور نے فرمایا اے حکیم, یہ مال بڑا سرسبز اور وقتی بڑا شیریں ہوتا ہے, جو اسے نفس کی بے رغبتی سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے, اور جو اسے لالچ سے لیتا ہے تو اس میں برکت نہیں رہتی. اور فرمایا آقا علیہ السلام کا یہاں وہ فرمان آتا ہے جو حضور نے ان کو بتایا, فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. فرمایا اوپر والا ہاتھ, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب یہ بات سن لی تو حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق سے مبعوث فرمایا, میں آپ کے بعد اب کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ دنیا سے چلا جاؤں. یار سے یاری اسے کہتے ہیں, ماننا اسے کہتے ہیں, ہماری طرح تھوڑی. حضرت ابوبکر کا دور آیا, حضرت حکیم بن حزام کا مال کا حصہ آیا, بلایا, فرمایا ابو بکر مجھے ضرورت نہیں, مصطفیٰ نے مجھے بتا دیا میرے لیے کافی ہے. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا اور حکیم بن حزام کو پھر مال بھیجا, آپ نے لینے سے انکار کر دیا. کہا جو مصطفیٰ کریم نے مجھے بتا دیا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے, دینے والا ہاتھ لینے والے سے افضل ہے, اوپر ہے, بہتر ہے. جب سے یہ بات سنی فرمایا میں یہ مال نہیں لے سکتا. حضور سے قول و قرار کیا تھا اور اسی کیفیت میں دنیا سے چلے گئے, مگر مصطفیٰ کریم سے وعدہ نہیں توڑا. آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں عاشقوں, محبوب کی محبت والوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں, بتائیے تو صحیح, ہم نے کتنے قول و قرار اپنے مالک سے بھی کیے اور اس کے حبیب سے بھی کیے, مگر توڑے ہیں کہ نہیں توڑے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم تو توڑ بیٹھتے ہیں, مگر پھر بھی ان کی لجپالی نہیں, ہمیں اب بھی اپنی امت میں لیے ہوئے ہیں. نہ ہمارے اخلاق ویسے, نہ ہمارا کردار ویسا, نہ ہماری زبان ویسی, نہ ہمارے معاملات ایسے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟
اور یہ کم ہے، پھر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اللہ ہمیں دیتا نہیں، ہم پر وہ کرم نہیں جو باقیوں پر ہے۔ ارے بندہ خدا غور کر، یہ کم ہے کہ تیرے گناہوں کے باوجود وہ تجھے اپنی زمین میں بسائے ہوئے ہے، اپنی بارگاہ سے رزق دیتا ہے، اور اس کے حبیب کا کتنا کرم ہے کہ ہم جیسوں کو بھی حضور نے اپنی امت میں رکھا ہوا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں آگے اس سے میں مولا علی اور مرتضیٰ کی ایک روایت لینے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی خوش خلقی ہے، اس بچے میں خوش خلقی، یہ بھی خلق کی علامت ہے کہ کہیں ساتھی وہ مصروف ہو گئے تو وہ توجہ، میں نعرہ لگا دیتا ہوں وہ پانی پی لیں گے۔ اللہ اس کو برکت دے، سلامت رکھے۔ تو عرض کر رہا ہوں مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، سب سن لیں۔ تو باب الرحبہ کے پاس کھڑے تھے، حضور نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ اب جیسے آپ کے چہروں پہ حیرانی نہیں آ گئی کہیں پہ، کھڑے کھڑے پانی پی لیا، نہ وہ زمزم تھا نہ کچھ اور، کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ آپ نے یہ بھی، اور آپ نے فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے تو لوگ اسے مکروہ جانتے ہیں، حالانکہ میں نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح تم مجھے دیکھ رہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے اور آیا ہوگا کہ ہم نے تو بیٹھنے کی حدیثوں میں فضیلت سنی ہے پانی کی، ایسا ہی ہے؟ کتنے ایسا سوچ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے کتنے سوچ رہے ہیں؟ چلیں پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ پیچھے والے بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، بتا تو لگے نا۔ ہاں ماشاءاللہ، سینکڑوں کی تعداد میں، ٹھیک ہو گیا، ہاتھ آگے نظر کثرت کے ساتھ یہاں پر آگے کہ یہ کیا مسئلہ۔ پہلی تو میں نے بخاری کی حدیث بتائی، اب اسے کہتے تطبیق کر رہا، کیا؟ دونوں حدیثوں کو جوڑ کر مڈل وے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کثرت و ادب کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، مگر کبھی کبھی اضطراری کیفیت میں جلد ایسا ہے یا خطیب کھڑا ہے پانی دور ہے تو اس حدیث پر استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھار کھڑے ہو کر بھی پانی پینے میں حرج نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ، کیونکہ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، اور مولا علی کیوں کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم مکروہ سمجھو گے۔ اب مولا علی سے بات مروی اور حضور کا عمل بتا رہے ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے، سند بخاری کی ہے، اس پر تان نہیں ہو سکتا۔ اب آگے بات سمجھ، کس کس کو سمجھ لگ گئی اس بات کی؟ کیا میں نے کرکس دیا آپ کو؟ کثرت سے کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی کوئی اضطراری کیفیت، ایسی مجبوری ہو گئی، آپ کو جلدی پیاس لگی، نہیں پتہ لگا، آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے مولا علی کی بات سنائی اور انہوں نے بھی یہی فرمایا اور اسی لیے کیا۔ اب آگے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اور محبت کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، قرآن میں کہیں آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھیں تم بھی وہیں پڑھا کرو؟ حضور نے فرمایا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت فاروق اعظم کے پوتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، عظیم الشان، یہ خود بھی عالم اور صالح تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ راستے میں جو مقامات تھے انہیں تلاش کر کے ان میں نماز پڑھتے، ان کے والد ماجد بھی ایسے ہی کرتے، یعنی عبداللہ بن عمر۔ تو پوچھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں ان جگہوں کو پہچانتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں جہاں پر آقا نے سجدے کیے، جہاں آقا علیہ السلام کا جسم مبارک لگا، جہاں آقا نے نماز پڑھی، میں سجدہ گاہ مصطفیٰ میں آقا کے لمس کو ڈھونڈتا ہوں، آقا کی محبت یاد کرتا ہوں، اور اس لیے میں وہاں کھڑے ہو کر ان جگہوں پہ نماز پڑھتا ہوں جہاں میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے۔ صبح لوگوں، یہ جو کئی عاشق مدینے جاتے ہیں
تو در و دیوار کو دیکھ کر چومنے لگ پڑتے ہیں. تو کئی بے تکے لوگ کہتے ہیں اے کی کر دے پے ہو اور تمہیں کیا پتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل کی طرف جا رہے تھے. مولا روم نے بات بیان کی. جنگل کی طرف جا رہے تھے تو ایک فقیر مجذوب بیٹھا تھا. وہ اللہ کی حمد اپنے انداز میں کر رہا تھا. اسے ادراک نہیں تھا کہ رب کی ذات کیسی ہے. وہ کہنے لگا مولا تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے نہلاتا, میں تجھے غسل دیتا, صابن لگاتا, خوشبو لگاتا, تیرے بال بناتا. ہائے ہائے ہائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو جھڑکی دی. کہا تجھے نہیں پتا مالک ایسا نہیں ہے, ایسی باتیں اپنے مالک اور اللہ کے بارے میں نہیں کرتے, خبردار. تو آپ نے وہ دیوانہ کہا رب کا کلیم مجھ سے ناراض ہو گیا, اس کا مطلب رب بھی مجھ سے ناراض ہو گیا. گریبان چاک کر کے بھاگ پڑا, میرا تو سب کچھ لٹ گیا. رب نے اپنے موسیٰ کی طرف وحی کی. فرمایا موسیٰ تو لوگوں کو مجھ سے جوڑنے آیا ہے کہ توڑنے آیا ہے؟ کہا مالک ڈیوٹی تو تیری جوڑنے والی لگائی ہے. فرمایا اسے نہیں پتا تھا کہ میں کیسا ہوں, مگر جو کہہ رہا تھا میں اس کے دل کی گواہی دیتا ہوں, سچ کہہ رہا تھا. مجھے اس کی بات پسند آ رہی تھی. وہ جیسا بھی تھا سچا تھا. چاہے اس کے لفظ ٹھیک نہیں تھے میری بارگاہ میں, مگر اس کی نیت ٹھیک تھی. مگر ایسا ہوتا تو وہ ایسا کرتا. آئے وہ موسیٰ اس کے لیے تیرے لیے وہ لفظ زہر تھے, اس کا تو تریاق تھا. تو کچھ چیزیں عقل سے ماورا ہوتی ہیں. کبھی کبھی عشق کی خیر پڑتی ہے جو صحابہ کرتے. صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعاب دہن کو جسم سے کیوں لگاتے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں لگاتے لعاب دہن؟ خون مبارک عبداللہ بن زبیر کیوں پی گئے؟ یہ اشارہ کیا ہے؟ حضور کے بچے ہوئے مس شدہ پانی کے لیے جھگڑتے تھے. جسے نہیں ملتا تھا دوسرے سے لمس لے لیتا تھا. تمہیں ملا تھا آقا علیہ السلام کے جسم والا پانی, تم نے اس کو مس کیا تھا, اپنے جسم پر لگایا تھا, جی اپنا ہاتھ دو میں بھی لمس لے لوں. عشق کے راز وکھرے ہیں. جب یہ وہ کر رہے تھے وہی رکی تو نہیں تھی نا حضور کے دور میں. بولیے, نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا, کا کرتے رہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں محبت میں کس طرح سے تاجدار کائنات پیار فرماتے ہیں. میں اسی پر اگلی بات کر کر اختتام کر دوں گا, وقت بالکل تھوڑا رہ گیا. چلیں حضرت سیدہ خدیجہ والی بات کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, امام ابو داؤد نے روایت کیا, امام احمد نے, امام طبرانی نے, حاکم نے, فرمایا جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو اللہ کے رسول کی صاحبزادی سیدہ زینب نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کے لیے فدیہ میں ایک ہار بھیجا. یہ ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا جو انہیں شادی کے وقت حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو عطا کیا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو حضور رونے لگ پڑے. آپ نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو اس لیے چھوڑ دو اور اس کا مال بھی اسے واپس کر دو چونکہ مجھے پسند ہے, اور یہ ہار واپس زینب کو نہ دے دو, یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے. اور آخر کے اوپر اس حدیث کا آیت جو میں نے پڑھی, استجیبوا للہ وللرسول, اختتام اس پہ کرتا ہوں. حضور کے ایک صحابی تھے, دو صحابہ کا ذکر آتا ہے, حضرت ابی بن کعب کا بھی اور حضرت سعید بن معلہ کا بھی. وہ دونوں کے حوالے سے ایک ہی طرح کی روایت بخاری میں آتی ہے. ایک تو
کہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے تاجدار کائنات نے حضرت سعید کو آواز دی، سعید ادھر آؤ۔ اب نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ حضرت سعید بن معلہ نے نماز جلدی سے ختم کی اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے حضور نے فرمایا سعید اتنی دیر لگا دی، اتنی دیر؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی مل جائے۔ یعنی سعید اگر نماز میں بھی تھے تو تم نے میرے بلانے کو رب کے بلاوے سے جدا جانا؟ آئندہ سے یہ طریقہ طے پایا، شارحین نے لکھا، محدثین نے لکھا، اس پر اختتام کر رہا ہوں، آؤ ہم بھی اس بات کو سمجھ جائیں۔ فرمایا اگر آئندہ حضور نماز میں کسی صحابی کو بلاتے اور وہ نماز توڑے گا نہیں، جہاں تھا وہیں سے چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے گا۔ اور حضور فرمائے نہیں جب بازار چلے جاؤ یہ کر لو وہ کر لو۔ اب وہ سارے کام کر رہا ہے مگر نماز میں ہے، واپس آئے، حکم ہو ٹھیک ہو گیا کام، اور حضور فرمائے جاؤ۔ اب وہ جائے گا تو نماز شروع سے شروع نہیں کرے گا، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے نماز کا آغاز کر دے گا۔ لوگوں آؤ اپنے آپ کو حضور کی اطاعت والا کرو تاکہ زندگیاں بدل سکیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔